دراصل نیوکلیئر پاور وہ ایجاد ہے جس کے فارمولے سے چند فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر نیوکلیئر پاور کے ایک فارمولے سے فصلوں پر کیڑے اور دیگر جراثیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور نیوکلیئر پاور کے فارمولے سے ایٹمی پاور رکھنے والے ممالک اس انقلابی فارمولے سے اپنے ایٹمی ری ایکٹر پر نیو پاور کا ایسا جال بنا سکتے ہیں جو کسی سیٹلائٹ پر نظر نہیں آئے گا، اور کسی اور وجہ سے اوپن ہو بھی جائے تو نیوکلیئر پاور سے اس پر کسی بھی ایٹمی اور دیگر خطرناک ایمیونیشن کے اٹیک کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور جلد کے خطرناک امراض کے مریضوں کو بھی جلد صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس نیوکلیئر پاور کے فارمولوں سے ریڈ پاور جیسی مہلک اور خطرناک ایجاد بھی بنائے جا سکتے ہیں، جس سے دہشت پسند ممالک کسی بھی ملک کے ایٹمی اور ایمیونیشن پاور لیبارٹری کو ٹریس کر کے اس فارمولے سے فنا کر سکتے ہیں اور دنیا میں دہشت اور تباہی آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو باچان کے غدار سائنسدان ڈاکٹر باجوف کی وجہ سے ہمارے عظیم سائنسدان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بلیک ڈیتھ والوں کو سائبیریا کے خفیہ علاقوں کی لیبارٹری کا پتہ بھی چل گیا، ورنہ ڈاکٹر فرینک کی وجہ سے وہاں پہنچ کر بھی جدید سائنسی آلات سے بھی نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، اوہ ماسٹر سیون، یہ تو بہت برا ہوا، اس طرح تو ہمیں کئی نقصان ہوئے۔ کوشیلا نے کہا، ہمارے عظیم سائنسدان بھی فوت ہو گئے، اور نیوکلیئر پاور کا مین سٹرکچر بھی سائبیریا کے خفیہ علاقے میں ہی اچانک غائب ہو گیا۔ معلوم نہیں وہاں سائنسدانوں نے مل کر نیوکلیئر پاور کے ذریعے کسی فارمولے کے تحت ایرو کر دیا ہو، ایرو مینز وقتی طور پر اسے دنیا سے چھپا دیا ہو، یا پھر بلیک ڈیتھ والوں نے یہ حرکت کی ہو اور لیبارٹری پر قابض ہو گیا ہو اور اسے دنیا کی نظروں سے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہو۔ مگر جو بھی ہے، ہم پاور گروپ کے ممبران نے وہاں جا کر اس لیبارٹری کو ٹریس بھی کرنا ہے، اور وہاں سے اپنے عظیم سائنسدان ڈاکٹر فرینک کے نیوکلیئر پاور کے فارمولے کو بھی حاصل کرنا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے ساتھیوں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جسے سب پاورز ممبرز غور سے سن رہے تھے۔ ماسٹر سیون، جہاں تک میری معلومات ہے، سائبیریا کے اس مخصوص علاقے سائبیرین میں درجہ حرارت اکثر اوقات تو -40 سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور بعض اوقات تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سینٹی گریڈ خوفناک حد تک گر جاتا ہے، اور درجہ حرارت -70 سے 80 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ کڑاکے کی سردی میں جسم کے خلیے جام ہونے لگتے ہیں، اور حد سے تجاوز سردی سے اعضاء پھٹنے لگتے ہیں۔ ہرشل نے وہاں کی انفارمیشن دیتے ہوئے کہا، تو پاور 6، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم یہ مشن مکمل نہ کریں اور اپنے عظیم سائنسدان کی نئی اور انقلابی ایجاد کو بھول جائیں، اور دشمن اس ایجاد کا نیگیٹو استعمال کریں؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے ہرشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ماسٹر سیون، میں نے اپنے ایک کالم میں بھی سائبیریا کی خوفناک سردی کے بارے میں ایک پروجیکٹ لکھا تھا۔ گو کہ ہم یورپین اور گریٹ لینڈ والے بھی سردی کے ہی عادی ہیں، مگر وہاں کی حد سے زیادہ خوفناک سردی مشن کی کامیابی کے بجائے الٹا ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن جائے گی، اور ہم سب کو کسی پلاننگ کے تحت ہی وہاں جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی اس بار ہمارا ٹکراؤ دنیا کی بہت بڑی دہشت گرد تنظیم بلیک ڈیتھ سے ہے۔ ہم نے سردی کے ساتھ وہاں ان دہشت گردوں سے بھی لڑنا ہے۔ کوشیلا نے اپنے دوست ہرشل کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو تم سب کی درست ہے، ہمیں بہت پلاننگ کے ساتھ وہاں جانا پڑے گا۔ گو کہ ہم پہلے بھی بیرونی دوروں پر کئی ملکوں میں گئے ہیں، اور بلیک ڈیتھ اور بلیک تھنڈر جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں سے ٹکراتے رہے ہیں، زیرو لینڈ جیسی عالمی مجرم تنظیموں سے ٹکر لیتے رہے ہیں، اور علی عمران، میجر پرمود اور کرنل فریدی کی طرح ان سب خوفناک عالمی مجرم اور دہشت گرد تنظیموں کو شکست دیتے آئے ہیں۔ مگر سائبیریا میں واقعی ہم کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور ہم صرف ایمیونیشن ہی نہیں بلکہ اس سرد جہنم میں اس خوفناک سردی سے بچنے کے لیے واقعی کوئی خاص انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جتنے بھی گرم ترین اور موٹے کپڑے پہن کر متواتر چلتے رہیں تو ہم شاید بچ جائیں، مگر ریسٹ کی صورت میں ہولناک سردی ہمارے لیے واقعی جہنم بن جائے گی۔ ڈاکٹر سائمن نے کوشیلا کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ماسٹر سیون، ہمارا اہم مقصد کیا ہوگا؟ کیا ہم لیبارٹری ٹریس کرنے جا رہے ہیں، یا ہمارا مقصد اس بار بلیک ڈیتھ کو ختم کرنا ہے؟ بیرسٹر کلارا نے نیا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ پاور ون، وضاحت سے بتاؤ کہ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔
ماسٹر 7 ہو سکتا ہے کہ کسی اور عالمی دہشت گرد یا مجرم تنظیم نے نیوکلیئر لیبارٹری پر قبضہ کر کے اسے نیوکلیئر پاور کو کسی فارمولے کے تحت دنیا کی سائنسی رینج سے ختم کر دیا ہو، اور ہم نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے صرف بلیک ڈیتھ کے ممبران کو ترجیح دیں۔ نیوکلیئر پاور لیبارٹری پر قابض پارٹی ہمیں دھوکہ دے کر اپنا مفاد پورا کر لے، بیرسٹر کلارا نے کہا تو ڈاکٹر سائمن سمیت پاور گروپ کے تمام ممبران چونک کر بیرسٹر کلارا کو دیکھنے لگے۔ تمہاری بات واقعی درست ہے، یہ کام بلیک ڈیتھ کے بجائے کوئی اور تنظیم بھی تو کر سکتی ہے، مگر ڈاکٹر فرینک کے اغوا اور ان پر تشدد سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کام ریڈ ڈیتھ والوں کا ہی ہے، اور روسیہ سے میرے ایجنٹ رابن نے مجھے بتایا ہے کہ سائبیریا میں بلیک ڈیتھ کے ہرکارے پائے گئے ہیں جو وہاں ہر آنے جانے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے امکان تو یہی ہے کہ یہ سب کارروائی بلیک ڈیتھ والوں کی ہی ہے، مگر ہم کو اس بلیک ڈیتھ یا کسی بھی تنظیم کے بجائے اپنے مشن پر فوکس کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمارا ٹکراؤ دیگر ممالک کے ایجنٹوں سے ہو جن کے سائنسدان نیوکلیئر پاور لیبارٹری میں کام کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ بلیک ڈیتھ کی ہٹ دھرمی سے دنیا والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس لیبارٹری میں کیا ہو رہا تھا، لہٰذا وہاں دنیا کے کسی ملک کے ایجنٹ بھی نیوکلیئر پاور کے حصول کے لیے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے مرحوم سائنسدان ڈاکٹر فرینک کی ایجاد کے فارمولے کو حاصل کرنا ہے تاکہ میں اس پر کام کر کے اپنے سائنسدان کے نیک مشن کو پورا کر سکوں۔ اس مشن میں اگر نیوکلیئر پاور کا پروجیکٹ علی عمران، میجر پرمود اور کرنل فریدی کے گروپ مل جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ ایجنٹ نیوکلیئر پاور کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو سر پھر کب تک ہم نے سائبیریا کے علاقے کا رخ کرنا ہے اور ہمارا پڑاؤ سب سے پہلے کہاں ہوگا؟ کیپٹن مائیکل نے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر نیا سوال پوچھا۔ پاور 2، ظاہری بات ہے ہم سب نے ڈائریکٹ ہی سائبیریا کا رخ کرنا ہے جہاں ہمارا ایجنٹ رابن ہمیں ریسیو کرے گا، پھر وہاں جا کر ہم نئی پلاننگ اور نئی حکمت عملی کے تحت وہاں لیبارٹری کو ٹریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کے لیے میں میٹر پاور سمیت دیگر سائنسی آلات لے کر ہی جاؤں گا تاکہ ہم اپنا کام پورا کر سکیں۔ اور جیسا کہ پاور ممبرز، میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے مشن کے دوران کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، اور گو کہ ہم نے روسیہ کے علاقے سائبیریا کا مشن بھی کیا ہوا ہے، مگر سائبیریا کے جس علاقے میں نیوکلیئر لیبارٹری پر کام ہو رہا تھا وہاں دنیا کی دہشت پسند اور مجرم تنظیموں سے، خاص کر بلیک تھنڈر، بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے ایجنٹوں سے بچانے کے لیے ہی تو ایک لیبارٹری کو انتہائی ٹھنڈے ترین علاقے میں بنایا گیا تھا، اور اس کام کے لیے اپنی طرف سے تو ڈاکٹر فرینک نے کوشش کی تھی کہ رازدار، قابل اور اچھے سائنسدانوں کو شامل کیا جائے، اور انہوں نے روسیہ کے سائنسدان منچوف جو کہ ان کے گہرے دوست تھے، ان کے مشورے پر سائبیریا کے خطرناک علاقے سائبیرین میں لیبارٹری کا قیام کیا تھا، مگر بدقسمتی سے باچان کا سائنسدان ڈاکٹر باجوف رینا منڈارے کا ایجنٹ ہونے کی وجہ سے نیوکلیئر لیبارٹری دنیا والوں کی نظروں میں آ گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈاکٹر فرینک نے پاور لاک کا ایک فارمولہ پی ایم پاور بنایا تھا جس کے بعد کوئی سائنسدان باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، مگر اپنی بیٹی کی بیماری کی پریشانی میں جب وہ گریٹ لینڈ کا رخ کر رہے تھے تو وہ پی ایم پاور کو جلد بازی میں آف کر گئے، جس کی بنا پر باچان کے غدار سائنسدان کو موقع مل گیا، اور اس طرح گریٹ لینڈ جاتے ہی وہ بلیک ڈیتھ والوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور لیڈی کلر وولف یا جنگلی بھیڑیا کے نام سے دنیا میں مشہور جیفرڈ سلاکا نے اپنے مقاصد کے لیے ان کی بیمار بیٹی کو بھی نہ چھوڑا اور اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر ذبح کر دیا۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرا ان سے رابطہ رہتا تھا، اور وہ اپنے اسپیشل سیل سے مجھ سے رابطہ رکھتے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں جن علاقے میں ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے بہت خفیہ تو ہے، مگر فول پروف ہونے کے باوجود لیبارٹری میں سخت سردی رہتی ہے، اس لیے اس ناقابل برداشت سردی کے توڑ کے لیے انہوں نے خصوصی ہاٹ پاور لباس ایجاد کیے تھے جو ناقابل برداشت اور انتہائی شدید ٹھنڈ میں پہنا جائے تو کول پروف لیبارٹری سے باہر نکل کر کھلے ماحول میں بھی اس خصوصی اور انقلابی ایجاد کردہ لباس سے سردی کا احساس نہیں ہوتا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہاٹ پاور لباس کو بنانے کا طریقہ اور فارمولہ مجھے انہوں نے بتا دیا تھا، اور میں اس کی تیاری میں ہی لگا ہوا ہوں، اور جلد ہی تیار کر لوں گا
اور اسی ہارٹ پاور کو ہم زیب تن کر کے ہی سائبیریا کا رخ کریں گے، اور اس علاقے کے دیگر خطرات کا مقابلہ ہم اپنی سائنسی چیزوں اور ایمونیشن سے کریں گے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسلسل بولتے ہوئے اپنے ممبرز کی طرف دیکھ کر کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر سیون، کیا اس مہم میں ہمارے ساتھ ٹونی بھی شرکت کرے گا؟ بیرسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا تو دیگر ممبران بھی مسکرانے لگے۔ میرے خیال میں اسے بھی لے کر جانا چاہیے، گو کہ میرے دوستوں عمران اور کرنل فریدی کا مشترکہ دیا ہوا لقب بابا رستم ٹونی کو بہت پسند آیا ہے اور وہ خود بابا رستم کہلوا کر خوش ہوتا ہے۔ میں اپنے دوست ٹونی عرف بابا رستم، جو کہ ہمارے پاور گروپ کا ممبر تو نہیں ہے مگر بعض موقعوں پر حسیناؤں کے تھپڑ کھا کر اس کا دماغ بہت چارج ہوا ہے اور اس نے ہمیں زبردست مشورے دیے ہیں، میں اسے بھی اپنے ساتھ اس خاص مشن میں لے کر جاؤں گا۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے مسکراتے ہوئے پھر سر ہلا دیا۔ ماسٹر سیون، ویسے ڈارک ایڈونچر والے کیس میں پاکیشیا کی مس جولیا اور کافرستان کی مس روزا کے جاندار تھپڑوں سے گو کہ ہمارے بابا رستم کے گال سرخ ہو گئے تھے، مگر بقول ہمارے ساتھی ٹونی عرف بابا رستم کے مطابق مس جولیا اور مس روزا نے اس کے ساتھ کھل کر محبت کا اظہار کیا تھا، اور محبت کے اظہار پر بابا رستم نے اچھا آئیڈیا دیا تھا، کیونکہ مس جولیا اور مس روزا بھرپور جاندار حسین لڑکیاں ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا، پاور ٹو، یہ تم اپنے دل کی بات بھی کر رہے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عمران کے ساتھی رابرٹ اور کرنل فریدی کے ساتھ کیپٹن حمید کی طرح ہر حسین لڑکی تمہاری بھی کمزوری ہے۔ خشک مزاج رالف نے اپنے ساتھی کیپٹن مائیکل کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ ہائے کاش پاکیشیا کی مس جولیا اور کافرستان کی مس روزا جیسی بم باٹ لڑکیاں مجھ سے دوستی کریں تو میں ان کی پسند کی گاڑی اپنی شو روم سے مفت دے دوں گا۔ کیپٹن مائیکل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھیٹھ عاشقوں کی طرح کہا، جیسے وہ کسی میٹنگ میں نہیں بلکہ عاشقوں کی محفل میں بیٹھا ہو۔ اس کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ماسٹر سیون، نیوکلیئر لیبارٹری کے سلسلے میں سائبیریا میں آپ کے خیال کے مطابق کون کون سی ٹیمیں حرکت میں آ سکتی ہیں؟ کمشنر رالف نے اس بار سنجیدگی سے نیا سوال کیا تو سب چونک کر ڈاکٹر سائمن کو دیکھنے لگے۔ ویسے تو نیوکلیئر لیبارٹری میں ہمارے عظیم سائنسدان ڈاکٹر فرینک کے علاوہ ان کے دوست سائنسدان بھی کام کر رہے تھے، اور ان ممالک کے نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور جہاں تک میری معلومات ہے کافرستان کا کرنل فریدی اور بلغاریہ کا میجر پرمود دونوں اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ آج کل صامالیہ گئے ہوئے ہیں۔ گو کہ کافرستان اور پاکیشیا ایک دوسرے کے سخت حریف ہیں، مگر پاکیشیا کے ہمسایہ اسلامی ملک بلغاریہ کی پاکیشیا اور خاص کر کافرستان سے گہری دوستی ہے اور ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر ہیں۔ کافرستان بلغاریہ سے تیل اور گیس لے رہا ہے اور اجناس دے رہا ہے، اور ان دنوں افریقہ کے بدحال اور غریب ملک صامالیہ نے اپنی مدد کے لیے کافرستان اور بلغاریہ سے مدد مانگ رکھی ہے۔ اس سلسلے میں کافرستان نے اپنے سب سے قابل سیکرٹ ایجنٹ کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کو صامالیہ میں بھیجا ہوا ہے، اور بلغاریہ نے اپنے خاص اور سب سے قابل بھروسہ سیکرٹ ایجنٹ میجر پرمود اور اس کی ٹیم کو صامالیہ ان کی امداد کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے بلیک ڈیتھ یا جس مجرم تنظیم نے نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس ہونے کے بعد دوبارہ غائب کیا ہے، انہیں ان دو عظیم سیکرٹ ایجنٹوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں کافرستان اور بلغاریہ کے کسی اور سیکرٹ ایجنٹ تنظیموں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بلیک ڈیتھ سے ٹکر لینے کے لیے اپنے سائنسدانوں کے لیے سائبیریا کا رخ کریں۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ پاکیشیا کا علی عمران جیسا عظیم سیکرٹ ایجنٹ اپنے سائنسدان سر آبدی، جو کہ بہت قابل سائنسدان ہیں، اور ہمارے عظیم سائنسدان سر فرینک کے بہت قابل بھروسہ دوستوں میں شامل ہیں، ان کے لیے سائبیریا کا رخ ضرور کرے گا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو سوائے رالف کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ البتہ عمران کے ذکر پر رالف کا منہ اس طرح بن گیا جیسے اس نے کونین کی گولی چبا لی ہو۔ ماسٹر سیون، ہاٹ پاور لباس کی تیاری میں مزید کتنے دیر لگے گی؟ رالف نے عمران کے موضوع کو بدلنے کے لیے نیا سوال کیا۔ بس میں جلد ہی ہاٹ پاور لباس تیار کر لوں گا جو ناقابل برداشت انتہائی شدید ترین سردی میں بھی ہمارے کام آئے گا، اور گاڈ نے چاہا تو ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ڈاکٹر سائمن نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں بتایا
تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور ذہنی طور پر سائبیریا کے یخ بستہ برفانی علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سرد جہنم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ارے کالے صفر، بتاؤ اس ٹھنڈے جہنم میں کس کس کو لے کر جاؤں؟ عمران نے کہا۔ آپ کس ٹھنڈے جہنم کی بات کر رہے ہیں، اور جہنم بھلا کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے عمران کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا۔ عمران گریٹ لینڈ سے واپس آ چکا تھا اور اسے ڈاکٹر سائمن نے بتا دیا تھا کہ سائبیریا میں جس جگہ ان کے ملک کے معروف ڈاکٹر فرینک کام کر رہے تھے، وہاں دنیا کے اور معروف سائنسدان جن میں ایکریمیا، کافرستان، شوگران، پاکیشیا اور خود روسیا کے سائنسدان بھی کام کر رہے تھے، اور ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ بنایا جائے جس سے ان کے ملکوں کے سائنسی پروجیکٹ پر ہولو پاور شیٹ کا پردہ چڑھ جائے۔ ارے کالے صفر، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سرد جہنم سائبیریا کے خفیہ مقام سائبیرین کی بات کی ہے، جہاں نیوکلیئر پاور پروجیکٹ پر گریٹ لینڈ لیبارٹری پر ہمارے سائنسدان ڈاکٹر آبدی کام کر رہے تھے، اور گریٹ لینڈ کے معروف سائنسدان ڈاکٹر فرینک بھی وہیں کام کر رہے تھے۔ عمران نے کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس بار سائبیریا کے یخ بستہ برفانی علاقوں میں کن کن کو لے جانا چاہیے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ آج تم اتنی شرافت کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت سے دیدے گھما کر کہا۔ عمران صاحب، آپ پارٹی کے لیڈر ہیں اور حتمی فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے، بلیک زیرو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ارے آج تو بہت ٹھنڈی سانس لے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا شادی کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ عمران نے حیرت سے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ بھی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ دراصل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس مہم میں میں خود بھی شامل ہوں، اور آپ یہ بہت کم مانتے ہیں کہ میں بھی کسی مہم میں شامل ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم دانش منزل چھوڑ کر جہاں مرضی چلے جاؤ، اور میں یہاں دانش منزل میں بیٹھ کر گلی ڈنڈا کھیلتا رہوں گا، عمران نے احمقانہ لہجے میں منہ چلاتے ہوئے کہا۔ عمران اپنے 3 باڈی گارڈز جوزف، رابرٹ اور جوانا کے ہمراہ پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں گریٹ لینڈ گیا تھا، تو وہاں ڈاکٹر سائمن، بیرسٹر کلارا اور ان کی فیملی نے پرنس کے روپ میں اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ اس تقریب میں ڈاکٹر سائمن کے والد سر آسٹن، جنہیں مصریات سے جنون کی حد تک لگاؤ حاصل تھا اور گریٹ لینڈ میں سیکرٹری خارجہ کے عہدے پر فائز تھے، اور جب بھی موقع ملتا اپنے شوق کی تکمیل کے لیے مصر ضرور جاتے تھے۔ چونکہ عمران جیسے احمق اور ذہین ترین انسان کو مصریات کے بارے میں بھرپور معلومات تھیں، اس لیے وہ جب بھی گریٹ لینڈ آتا سر آسٹن سے گھنٹوں مصریات کے موضوع پر بات کرتا۔ اس لیے سر آسٹن عمران سے محبت کرتے تھے اور اس کی حماقتوں کو بھی برداشت کرتے تھے، حالانکہ ڈاکٹر سائمن اپنے باپ کی مصریات کے شوق سے ذرا بھی رغبت نہیں رکھتا تھا اور اسے یہ سب انتہائی بور لگتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سائمن کی لکی 7 بینڈ گروپ کی ساتھی، گانے اور خاص کر ڈانس کی پارٹنر، دنیا میں بیوٹی کوئن کے نام سے مشہور کلارا، ایک ذہین اور کامیاب بیرسٹر تھی جس نے نوجوانی میں ہی بڑے بڑے پیچیدہ کیس حل کیے تھے، اور بڑے بڑے بیرسٹر اس نوجوان بیرسٹر کی ذہانت اور صلاحیتوں کے قائل تھے، کیونکہ بیرسٹر کلارا گریٹ لینڈ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سر لارڈ بیڈن جیسے دبنگ اور بھرپور شخصیت کے مالک کی بیٹی تھی، اور باپ کی طرح قانون کے میدان میں ایک کامیاب قانون دان بیرسٹر تھی۔ اور اس وقت چونکہ عمران پرنس کے روپ میں گریٹ لینڈ گیا تھا، اس لیے سر آسٹن کے ساتھ سنجیدہ مزاج، باروب اور دبنگ شخصیت کے مالک سر لارڈ بیڈن عمران کو ایک پرنس کے پرکشش روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پرنس کے روپ میں اپنے والد اور والدہ اور بیرسٹر کلارا کے والد سے ملوانے کے بعد ڈاکٹر سائمن عمران کو الگ لے گیا تھا، اور پھر اسے ڈاکٹر فرینک کے متعلق تمام باتیں بتا دیں کہ کس طرح بلیک ڈیتھ جیسی عالمی دہشت پسند تنظیم نے انہیں اغوا کرنے کی حرکت کی، اور دیگر تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ اپنے مرحوم ڈاکٹر فرینک کی ایجاد کے حصول کے لیے سائبیریا کا رخ کرے گا۔ تو عمران نے بھی کہا کہ اپنے سائنسدان ڈاکٹر آبدی کی بازیابی کے لیے وہ بھی سائبیریا کا رخ کرے گا، اور بلیک ڈیتھ والوں سے 2 ہاتھ کرے گا جن کی بدماشیاں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ گریٹ لینڈ سے واپسی پر اب عمران دانش منزل پہنچ کر بلیک زیرو کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے سائبیریا والے مشن میں نہیں جانے دیں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ اس مہم میں کس کو شامل ہونا چاہیے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں آپ سیکرٹ سروس کی ٹیم کے علاوہ اپنی ٹیم بھی لے جائیں، یعنی جوزف، جوانا، رابرٹ اور ٹائیگر کو بھی ساتھ لے جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے میں وہاں دعوت ولیمہ اٹینڈ کرنے نہیں جا رہا، بلکہ وہاں نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس کرنا ہے جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی ہے، اور وہاں سے اپنے سائنسدان سر آبدی کو بھی لے کر آنا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو آپ خود ہی بتا دیں کہ اس بار کس کو لے کر جا رہی ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بار سیکرٹ سروس والوں میں سے اپنے ساتھ جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کو ہی لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے، عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ عمران اپنے ساتھ اس مہم میں کسی اور نئے ساتھی کو بھی لے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ تو کیا آپ اپنے ساتھ سائبیریا میں صرف 3-4 افراد کو ہی لے کر جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلیں، کیونکہ سیکرٹ سروس کے ارکان اور 4 سٹارز کے ارکان بھی پاک ایشیا میں ہوں گے اور 4 پاورز بھی یہاں ہوں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائیں، یہ 4 پاورز کون سا گروپ ہے؟ چلو 4 سٹارز تو ہم نے بنایا ہوا ہے، جس میں خاور، چوہان، نعمانی اور صدیقی شامل ہیں، مگر یہ نیا گروپ کہاں سے آ گیا؟ عمران نے حیرت سے دیدے گھماتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، 4 پاورز بھی آپ ہی کے ساتھی ہیں، گو کہ 4 پاورز سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہیں، مگر 4 پاورز بھی پاک ایشیا کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور آپ ہی کے انڈر ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ جوزف، جوانا، رابرٹ اور ٹائیگر کی طرف ہے۔ واہ، بڑا زبردست نام دیا ہے تم نے ان چاروں کو، گو کہ میرے ان چاروں ساتھیوں میں جوزف اور جوانا نیگرو ہیں، جن کو میں نے سنیک کلرز کا نام دیا ہوا ہے، اور ٹائیگر ان دونوں کالے دیوؤں کا معاون ہے، اور رابرٹ گورا ہے اور ٹائیگر ایشیائی ہے، مگر چاروں ہیں میرے انڈر کام کرنے والے ایجنٹ، کسی پاور سے کم نہیں ہیں۔ یہ تو واقعی بہت اچھا نام دیا ہے تم نے ان چاروں کو، عمران نے تحسین آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو عمران صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں یعنی 4 پاورز کے ہمراہ اس مہم میں یعنی سائبیریا کا سفر کریں، اور دوسرے گروپ میں 4 سٹارز کے ہمراہ چیف X2 کی حیثیت سے میں سفر کرتا ہوں، اور ہم دونوں گروپ اس مہم میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بار بلیک ڈیتھ والے پھر کسی نئی پلاننگ کے تحت بھرپور حملہ کریں گے، اور ہم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بار بلیک ڈیتھ والے پھر کسی نئی پلاننگ کے تحت بھرپور حملہ کریں گے، اور ہم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ نہیں کالے صفر، اگر تم اپنے ساتھ روشی، صالحہ، کراسٹی اور روزی راسکل کو لے جانے کی بات کرتے تو میں تمہیں اس مہم میں جانے کی اجازت دے دیتا، مگر اب تم اس مہم میں نہیں جا سکتے، عمران نے چائے کا گھونٹ لے کر مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عمران صاحب، یہ آپ نے جولیا کا نام نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور روزی راسکل، جس کا نہ ہی سیکرٹ سروس سے تعلق ہے اور نہ ہی آپ کے انڈر کام کرنے والے ایجنٹوں سے ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ طاہر، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ میں جولیا کا نام نہیں لے سکتا، ورنہ میرا رقیب خاص میرے ساتھ تم سے بھی دشمنی رکھ بیٹھے گا، اور جب وہ اپنے چیف کو اپنا حریف سمجھ بیٹھے گا تو پھر تنویر سے ہم نے کام لے لیا، تم ایز اے چیف ہی ان کے ہمراہ سفر کرو گے۔ نہ بابا نہ، میں تنویر کو اس کے چیف X2 کا حریف بنانے سے رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو کہا لگا کر ہنس پڑا۔ تو پھر بتائیں آپ اس بار کن ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے ساتھ مزید ساتھیوں کو بھی لے جاؤں گا، اور ان میں رابرٹ، کراسٹی، ٹائیگر اور روزی راسکل شامل ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران صاحب، یہ روزی راسکل کہاں سے ٹپک پڑی، جو کہ نہ ہی سیکرٹ سروس ہے اور نہ ہی آپ کے انڈر ہے؟ پھر وہ لڑکی کسی جن زادی سے کم نہیں ہے، یعنی غصے کی بہت تیز ہے، بلیک زیرو نے عمران کی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے کہا جیسے عمران کے سر پر سینگ اگ آئے ہوں۔ طاہر، تم نے کبھی کسی صنف نازک کے ساتھ سفر نہیں کیا، تمہیں کیا معلوم کہ صنف نازک کسی ایندھن کا کام دیتی ہے؟ تمہیں ملٹی ٹارگٹ کی مہم یاد نہیں جس میں نے ٹائیگر کے ہمراہ روزی راسکل کو لیڈر بنا کر بھیجا تھا، اور اس مہم میں ٹائیگر اور روزی راسکل لڑنے جھگڑنے کے باوجود اپنے مشن میں کامیاب لوٹے تھے؟
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تو پھر میں فون کر کے سیکرٹ سروس کے تینوں ممبران کو مشن کے بارے میں آگاہ کر دوں؟ بلیک زیرو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم اپنے ہونے والے بچوں کی فکر کرو، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں عمران صاحب، یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے بچے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ حالانکہ آپ کی طرح میں بھی کنوارا ہی ہوں اور آپ کی شادی ہونے تک میں بھی شادی نہیں کر سکتا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بھنگڑا تو ڈال سکتے ہو، وہ ڈال لو، دنیا کو معلوم ہو کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا پراسرار چیف کوئی اور کام نہیں تو کم از کم بھنگڑا تو ڈال ہی سکتا ہے، عمران نے پھر پٹڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس کے دماغ میں اب بھی پریشانی تھی کیونکہ ان کے سائنسدان بھی غائب ہو چکے تھے اور یہ سب کارروائی بظاہر تو دنیا کی بدنام اور عالمی دہشت گرد تنظیم بلیک ڈیتھ کے ماسٹر اسکاٹا اور اس کے ساتھیوں کا ہی شاخسانہ لگ رہی تھی، اور اس تنظیم سے کوئی بعید بھی نہیں تھا کیونکہ اپنے مفاد کے لیے کٹر یہودی ماسٹر اسکاٹا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عمران صاحب، آپ کے خیال میں یہ سب کارروائی کس تنظیم کی ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں سر آبدی اور دیگر سائنسدانوں کو جو نیوکلیئر لیبارٹری میں سائبیریا کے یک ترین ٹھنڈے علاقے سائبیرین میں کام کر رہے تھے، انہیں یا تو میرے ہونے والے سسر نے اغوا کیا ہے یا پھر تمہارے ہونے والے سسر نے اغوا کروایا ہے تاکہ وہ انہیں عمر و عیار کی کہانیاں سنا سکیں۔ عمران نے حیرت سے بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر احمقانہ لہجے میں جواب دیا تو بلیک زیرو شرمندہ ہو گیا کیونکہ عمران بتا چکا تھا کہ گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر فرینک جو کہ کافی عرصہ نیوکلیئر لیبارٹری میں کام کرتے رہے ہیں، ان پر اپنے ملک گریٹ لینڈ آتے ہی بلیک ڈیتھ والوں نے اغوا کر کے تشدد کیا تھا اور ان سے نیوکلیئر پاور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، اور ان کی بیٹی کو دنیا میں جنگلی بھیڑیا اور خاص کر لیڈی کلر بھیڑیا کے نام سے مشہور جیفرڈ سلاکا نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر درندگی سے قتل بھی کر دیا تھا۔ پھر اسے بلیک ڈیتھ کے خفیہ ہیڈ کوارٹر لے کر جا رہا تھا، مگر اس کے چھوٹے بھائی ڈریگن سلاکا جو کہ گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن کا ممبر ہے، اس نے اٹیک کر کے اپنے سائنسدان کو بچا لیا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر سائمن اپنی ٹیم لکی 7 بینڈ کے ہمراہ کافرستان کے دورے پر گیا ہوا تھا جہاں وہ گانے اور ڈانس کی پرفارمنس کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر سائمن اپنے ملک سے باہر ہونے کے باوجود بھی X2 تھا اور ڈریگن سلاکا کو کہہ کر اپنے سائنسدان کو بلیک ڈیتھ والوں سے بچا لیا تھا۔ اگر ڈاکٹر سائمن گریٹ لینڈ ہوتا تو بلیک ڈیتھ والے ڈاکٹر فرینک کو اغوا ہی نہ کر سکتے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ سر، میرے خیال میں یہ سب بلیک ڈیتھ والوں کی کوئی چال ہو سکتی ہے جو وہ آپ کو اور ڈاکٹر سائمن کو ٹارگٹ بنانے کے لیے سائبیریا کے انتہائی یخ بستہ علاقوں میں پھنسوانا چاہتا ہو، بلیک زیرو نے اس بار سوچتے ہوئے کہا تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طاہر، میں نے تمہیں ایسی ہی سیکرٹ سروس کا چیف نہیں بنایا، تم واقعی بہت کایاں بندے ہو، اور تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے کہ واقعی ڈارک ایڈونچر والے کیس میں جس طرح شیطانی دماغ کے مگر بہت بڑے سائنسدان ماسٹر باخ نے تاریک جنگلوں میں ریڈ پاور جیسی انتہائی خوفناک انقلابی ایجاد سے دنیا کے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں کو ٹریپ کیا تھا، اسی طرح اس کا بڑا بھائی ماسٹر اسکاٹا بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہمیں اور ڈاکٹر سائمن اینڈ کمپنی کا شکار کرنے کے لیے کوئی نیا جال بچھا رہا ہو، کیونکہ جہاں نیوکلیئر لیبارٹری موجود ہے وہ بہت سرد ترین علاقہ ہے اور بہت الجھے ہوئے راستے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہوں گی۔ اگر ہم ان ٹٹ پونجیوں دہشت پسند تنظیموں سے ڈر کر سائبیریا کا رخ نہ کریں تو پھر ہم نے کر لیا اپنا کام، عمران نے ہنکارا بھر کر کہا تو بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ طاہر، تم اس طرح کرو کہ سرخ جلد والی ڈائری لے کر آؤ، میں کالے جن سے بات کرتا ہوں، عمران نے بلیک زیرو سے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آپریشن روم سے نکل کر لائبریری روم میں چلا گیا۔ کیونکہ عمران کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اس لیے اپنے فلیٹ کے علاوہ اس نے دانش منزل میں بھی لائبریری روم بنا رکھا تھا جہاں دنیا کی نایاب کتابوں کے علاوہ معلوماتی کتابوں کا بھی ذخیرہ تھا۔ عمران مشن کے بارے میں سوچنے لگا کہ واقعی بلیک زیرو کی بات درست ہے کہ سائبیریا میں یخ بستہ برفانی ٹھنڈک کے علاوہ انہیں بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں سے زبردست طریقوں سے دو ہاتھ کرنا پڑیں گے۔ یہ لیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے ادب سے اس کے سامنے سرخ رنگ کی ایک موٹی ڈائری رکھتے ہوئے کہا
تو عمران چونک کر خیالوں سے نکل آیا۔ طاہر، چائے کی مزید طلب ہو رہی ہے کیونکہ جب سے سلیمان کو اماں بھی کا لیکچر ملا ہے وہ مجھے چائے کے بجائے دودھ دیتا ہے اور چائے کے کہنے پر ایک لیکچر سنا دیتا ہے۔ عمران نے سرخ رنگ کی ڈائری کو اٹھاتے ہوئے مسکین سے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ شادی کر لیں ورنہ جولیا بھابھی بیچاری تھک کر کہیں دوبارہ اپنے ملک سوئٹزرلینڈ کا رخ نہ کر لے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کی بات سن کر یوں اچھلا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ ہائے ہائے، یہ جولیا تمہاری بھابھی کیسے بن گئی؟ عمران نے حیرت سے دیدے گھماتے ہوئے بلیک زیرو سے پوچھا۔ عمران صاحب، سرخ قیامت والے کیس میں بھی تو آپ چاروں ناچار جولیا سے شادی کر رہے تھے نا؟